الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کم عمری میں اسلام قبول کرنا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خوش قسمت ترین انسان بنایا ہے کہ ہمیں اللہ نے ماں کی گود میں اسلام کی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اس دولت کے لیے اللہ رب العزت سے نہ تو ہم نے کوئی سفارش کی اور نہ ہی ہمارا مطالبہ تھا، بلکہ اللہ کریم کا یہ انتخاب تھا کہ ماں کی گود میں ہمیں لا الہ الا اللہ کی لوری کی صورت میں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بھی ہے، اور اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کے خلاف پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا زور و شور سے جاری ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا اس قدر زیادہ ہے کہ اسلام کو ایک ایسے مذہب کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ جس سے دنیا کے سامنے یہ بات آشکار ہو جائے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسے قبول کرنا اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا کو عدل، مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، جو کہ دنیا کی کل آبادی کا 34% ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسلام ہے جو کل آبادی کا 23%، اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو کسی مذہب کو مانتے نہیں ہیں، کسی بھی خدا، کسی بھی معبود کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے۔ آج امریکہ کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، اور اسی طرح یورپ کے اندر سب سے مقبول اور سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ یورپ کے اندر اور خاص طور پہ UK میں 2001 کے اندر اسلام کی شرح بہت کم تھی، لیکن 2011 کے اندر جب تحقیق کی گئی تو مسلمانوں کی تعداد 97 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، جبکہ اس وقت UK کی کل آبادی 3.5 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ یہ چیز پوری دنیا کے لیے ایک پریشان کن صورتحال دنیا کفر کے لیے اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا مختلف ہتھ کنڈوں سے اسلام کا رستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کوشش کے اندر جہاں غیر مسلم زور و شور سے حصہ لے رہے ہیں، وہیں ان کے نام لیوا اور ان کے چاہنے والے اسلام کی آڑ میں اور مسلمان ملکوں اور مسلمان حکومتوں کے اندر رہتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی توانائیاں وقف کرتے، لیکن انہوں نے اسلام کا رستہ روکنے کی ٹھان لی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی پاکستان کے اندر ایک مجوزہ قانون لایا جا رہا ہے، جس قانون کی روشنی میں کسی بھی غیر مسلم کو 18 سال سے کم عمری میں اس کا اسلام قانوناً معتبر نہیں ہوگا، اور اگر 18 سال کے بعد کوئی غیر مسلم پاکستان کے اندر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پروسیس اتنا مشکل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ خوف کے مارے اس چیز کو سوچنا بھی چھوڑ دیں۔ جبکہ تاریخ اسلام ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے جلیل القدر صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے بچپنے کے عالم میں 18 سال سے کم عمر میں اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور ان کے اسلام پہ کسی بھی قسم کے شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی، اور آپ کے چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں، 10 سال کی عمر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف دل سے حضور کی دعوت کو تسلیم کیا، بلکہ جب آپ نے کوہ صفا پہ یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اللہ کی خاطر اللہ کے دین کے لیے میرا معاون اور مددگار ہوگا، تو کھڑے ہونے والے 3 مرتبہ کے اعلان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نہ صرف وہ کھڑے ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی اس تائید کو عملاً ثابت بھی کر کے دکھایا۔ جب ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے تھے تو اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹانے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو سنبھالا اور آپ کے بستر کے اوپر لیٹ گئے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 8 سال کی عمر میں حاضر ہوئے، اپنا اسلام پیش کیا اور اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کے اسلام کو قبول کیا، ان کا مسلمان ہونا قبول کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی خدمت کی ذمہ داری سونپی، جو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے نبھائی، اور 10 سال تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے، اور بہت ساری احادیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، 13 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور آپ نے 13 سال ہی کی عمر میں غزوہ احد کے اندر شرکت کی۔ نہ صرف آپ کا اسلام 13 سال کی عمر میں معتبر سمجھا گیا، بلکہ آپ کو ایک مجاہد فی سبیل اللہ کی صورت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر کے اندر شرکت کرنے کی اجازت دی گئی۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیعت فرمایا اور انہیں اپنے صحابہ کی فہرست کے اندر شامل فرمایا۔ اسی طرح مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور 11 سال کی عمر میں نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ المکرمہ سے آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اور مہاجرین صحابہ کے اندر آپ کا شمار ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 11 سال تھی۔ حضرت معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 یا 13 سال کی عمر میں جبکہ آپ بچے تھے غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے۔ نہ صرف غزوہ بدر میں شریک ہوئے بلکہ اپنے دوسرے ساتھی حضرت معاذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں بچوں نے 12 یا 13 سال کی عمر میں غزوہ بدر کے اندر شرکت کی، اور اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے وہ عظیم کارنامے کے لیے انہیں قبول کیا کہ ان 2 بچوں نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو گھوڑے سے گرایا اور گرا کر قتل کر دیا۔ اس وقت ان بچوں کی عمر 12 یا 13 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کے اسلام کو معتبر سمجھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ بدر کے اندر شرکت کی اجازت دی۔ اسی طرح حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر میں غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے۔ نہ صرف غزوہ بدر میں شریک ہوئے بلکہ غزوہ بدر میں جو خوش نصیب صحابہ شہید ہوئے ان میں حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوعمر لڑکا جو یہودی گھرانے کا تھا، وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید متاثر تھا۔ اللہ کی شان کے کچھ دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ لڑکا بیمار ہے۔ حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اسلام کو پیش کیا اور کہا کہ بچے، تجھے مجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر جانے والا بن جائے، اس لیے میں تجھ پہ اسلام کو پیش کرتا ہوں۔ اس نے اسی حالت میں نگاہیں گھما کر اپنے والد کی طرف دیکھا تو والد نے کہا کہ جو حضور کہہ رہے ہیں اسے قبول کر لے۔ اس چھوٹی سی عمر میں اس بچے نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید خوش ہوئے اور اس کے بعد وہ بچہ اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسلام کو معتبر سمجھا۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، اگر کوئی بڑا ہے وہ بھی اسلام قبول کر سکتا ہے، بچہ ہے وہ بھی اسلام قبول کر سکتا ہے، اس لیے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کہہ کے اس چیز کی بھی نفی کر دی گئی کہ دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، نہ تو رنگ کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے، نہ قوم کی قید ہے، نہ قبیلے کی قید ہے، اور نہ ہی عمر کی قید ہے۔
مجوزہ طور پہ پاکستان کے اندر ایک قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں یہ چیز قانون کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بچہ 18 سال سے کم عمر میں اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اسلام معتبر نہیں ہوگا، اور اگر اسلام 18 سال سے زیادہ کی عمر میں قبول کرتا ہے تو اسے مجسٹریٹ اور جو سیشن جج ہے اس کے سامنے پیش ہو کر یہ بیان دینا ہوگا کہ میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اب سیشن جج اسے کم سے کم 6 دن اور زیادہ سے زیادہ 90 دن تک کا عرصہ دے گا، اور اس عرصے کے اندر اسے مختلف مذاہب کی کتابیں دی جائیں گی کہ آپ جاؤ اور جا کر ان کتابوں کا مطالعہ کرو، کہیں آپ غلط فہمی میں اسلام تو قبول نہیں کر رہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ باقی مذاہب کی کتابیں دینے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسلام میں نہ ہو، باقی کسی اور مذہب کے اندر چلے جاؤ۔ یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ ایک ایسا ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، ایک ایسا ملک جس کے نام کے اندر اسلامی جمہوریہ ہے، ایک ایسا ملک جس کے آئین میں قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے، جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا جو قرآن اور سنت کی سے متصادم ہو۔ تو ایک ایسا قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 90 دن جا کے آپ مطالعہ کرو، اس کے بعد آپ آنا، اور اگر اس کے بعد بھی آپ اسلام قبول کرنا آپ چاہتے ہوں گے تو پھر آپ کے اسلام کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شریعت نے جب اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی تو اس ملک کا وہ قانون جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون کوئی شے ایسی نہیں ہوگی جو قرآن اور سنت کے منافی ہو، آخر کون سی وہ قوتیں ہیں، کون سی وہ طاقتیں ہیں، کون سی وہ مجبوریاں ہیں کہ جس کے تحت ہمارے آئین کو اس طرح کی شکیں ڈال کر غلیظ اور داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شرمناک بات یہ ہے کہ یہ بھی آگے اس قانون کا حصہ ہوگا کہ اگر وہ بچہ 90 دن کے بعد آ کے کہے میں اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون مسلمان بنا رہا ہے۔ اگر وہ کسی داعی کا نام لے لے کہ فلاں کی دعوت میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس دعوت دینے والے کو گرفتار کر دیا جائے گا، اسے 10 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے، جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ یا اگر وہ کسی شخصیت سے متاثر ہو کہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس شخصیت کے خلاف بھی آئین اور قانون حرکت میں آئے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان پہلے ہی بہت ساری پریشانیوں کے اندر الجھا ہوا ہے۔ ایک اللہ کی مدد ہے جس کے بھروسے پر ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ نظام چل رہا ہے۔ ہمارا ایمان اللہ کے بھروسے پہ اور ایمان کی طاقت سے ہم لوگ اس ملک کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اگر اللہ بھی ہم سے روٹھ گیا تو پھر حالات اس قدر شدید ہو جائیں گے کہ ہمارے لیے اپنی بقا مشکل ہو جائے گی۔ جب ساری دنیا آپ سے روٹھی ہوئی ہے، ساری دنیا آپ سے ناراض ہے، اگر ہم اس طرح کے قوانین بنا کر اللہ رب العزت کو بھی ناراض کر دیں گے تو پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کسی دین کوئی ہے جو پسندیدہ ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی دین معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور اس دین کو بجھا دیں، لیکن اللہ پاک اپنے اس دین کو بجھنے نہیں دے گا۔ تو جس چیز کی نشاندہی قرآن کافروں کے بارے میں کر رہا ہے کہ دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کافر لوگ کریں گے، اگر ایک کلمہ پڑھنے والا حضور کا امتی بھی اس صف میں کھڑا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا مصداق وہ بھی ہے کہ یہ بھی دین اسلام اور اللہ کے نور کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے پاکستان میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا، کوئی اس طرح کا قانون، کوئی اس طرح کا آئین نہیں بن سکے گا جو اسلام اور شریعت کے متصادم ہو۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے ملک کے اندر قرآن و سنت کا نظام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔